وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بار بار اپنا سورہ مائدہ کا آیات ہیں 87 سے 96 اور اس رکوع کے اندر سورہ مائدہ کا آغاز ہوا تھا حلال و حرام کی چند قیود سے 87 سے 93. تو آج کے رکوع کے اندر آج کی آیات میں ایک بار پھر ان کی تذکیر ہے، یاد دہانی ہے. تقریباً وہی الفاظ ہیں، البتہ 1-2 اور چیزوں کو اضافہ کیا گیا ہے. اس لیے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا، حرام نہ کر لو طیباتی، پاکیزہ چیزیں، اللہ کی پاک چیزوں کو حرام نہ کرو، ما احل اللہ لکم، جن کو اللہ نے حلال کیا ہے، اور ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ ہو. جو حد اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے نہ اس سے کمی کرنی چاہیے نہ اس سے بیشی کرنی چاہیے. اگر کمی کر لیں گے تب بھی تجاوز ہے، اگر بیشی کر لیں گے تب بھی تجاوز ہے، کیونکہ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جو اللہ نے حلال اور طیب چیزیں تمہیں بخشی ہیں، تمہیں دیا ہے رزق کا، انہیں کھاؤ. اور وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، اس اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو. آگے الفاظ بہت اس حوالے سے بڑے ایمان کو تر و تازہ کرنے والے ہیں. انتم بہ مومنون، جس پر تم ایمان لائے ہو، یعنی مانتے ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے، تمہارا مالک، تمہارا خالق، تمہارا رازق، مانتے بھی ہو پھر اس کی نافرمانی کرتے ہو. بڑا چونکا دینے والا، جھنجھوڑنے والا اور بڑا بیدار کرنے والا جملہ ہے. حقیقت یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہی ہمارے سارے معاملات اور مسائل کا حل ہے. اللہ کی نافرمانی سے بچنا سب سے بڑی نیکی ہے. حرام کام کرنے کا موقع میسر ہے، حرام چیز کھانے کا موقع میسر ہے بڑی آسانی کے ساتھ. اور صاف ظاہر ہے آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں یہاں برائی کرنا آسان ہے، حرام کھانا آسان ہے.
نیکی کرنا مشکل ہے، حلال کمانا مشکل ہے. لہذا ان حالات کے اندر ویسے بھی یہ سوچ بننا چاہیے کہ وہ بندہ سب سے بڑا عابد ہے جو برائی کو چھوڑ دے. اور تقویٰ یہی ہے، اللہ کا خوف یہی ہے، اللہ کی خشیت یہی ہے. یہ جب دل کے اندر آ جائے، زندگی کے اندر آ جائے، زندگی کی گاڑی خود بخود اللہ کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ کی رحمت ایسی زبردست انداز میں اس کو استقبال کرتی ہے کہ اس کے لیے اللہ کے دین کے سارے تقاضوں پر عمل کرنا اس طرح آسان ہوتا ہے جیسے کوئی چیز آٹومیٹکلی ایک کام کر رہی ہوتی ہے. اللہ ہمیں اپنا تقویٰ عطا، حقیقی خدا ترسی عطا، جس کی جڑیں دل و دماغ کے اندر پیوست ہوتی ہیں. یہ کوئی ظاہری چیزوں کا نام بیسکلی تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ اصل میں ہے ہی دل کی اس کیفیت کا نام جو اللہ سے محبت اور خشیت کے اندر مکمل طور پر جو ہے وہ جڑی ہوتی ہے. اس لیے فرمایا تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے. تو اللہ ہمیں ایسے دل بیدار عطا فرمائے جن کے اندر ہر وقت اللہ کا خیال، اللہ کا خوف، اللہ کا لحاظ، اللہ کی محبت جاگزی رہے. آگے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو محمل قسم کی قسمیں تم اٹھاتے ہو بلا ارادہ، بغیر سوچے سمجھے، ان کے اوپر تو اللہ گرفت نہیں فرماتا. لیکن ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، البتہ جو قسمیں تم خوب جان بوجھ کر سوچ سمجھ کے اٹھاتے ہو ان کے اوپر اللہ ضرور مواخذہ کرے گا. فکفارتہ، تو اگر ایسی کوئی قسم جو سوچ سمجھ کے اٹھائی گئی ہے اس کو اگر توڑ دیا گیا ہے اس کو کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کا کھانا. کیسا کھانا؟ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ اوسط کھانا درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اس طرح کا کھانا. یا او کسوتوں، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دو. یا او تحریر رقب، یا پھر یہ ہے ایک غلام آزاد کر دو. فمن لم یجد، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں دستیاب نہیں ہیں پھر کیا کرو؟ فصیام 3 ایام، پھر کیا کرو؟ 3 دن کے روزے. ہاں ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہارا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھا لینے کے بعد توڑ دو، یہ اس کا کفارہ ہے. اور واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو. قسموں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ قسموں کو جہاں ضرورت ہے وہاں ان کو اٹھانا چاہیے. یہ کوئی ہر وقت جو روٹین کے اندر قسمیں اٹھانا ہے یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے. اور جب آپ قسم اٹھا رہے ہیں خوب سوچ سمجھ کے اٹھائیں، غلط کام پر قسم تو نہیں اٹھا رہا. غلط کام پر قسم اٹھا لی ہے اگر، اور یہاں پر ان آیات کا جو پس منظر ہے وہ بھی یہی ہے کہ کچھ لوگوں نے قسم اٹھا لی، وہ حلال چیزیں جو اللہ نے حلال کی تھی انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی، قسم اٹھا لی. چنانچہ قسم توڑنے کا، قسم توڑنا واجب ہو گیا، لازم ہو گیا، اس لیے قسم توڑو اور اس کو کفارہ ادا کرو. چنانچہ قسم اٹھاتے ہوئے قسم کی بات کا مطلب یہ ہے دیکھنا چاہیے کس چیز پر قسم اٹھا رہا. پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ قسم اٹھانے کے بعد اس کی پاسداری کرنی ہے، غفلت کے اندر، سستی کے اندر اس کو بھول نہیں جانا ہے. یہ بھی قسم کی حفاظت کا نشان ہے. اور اس طریقے سے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تمہارے سامنے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے. لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بنو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، شراب، یہ شراب، والمیسر، یہ جوا، والانصاب، یہ آستانے، والازلام، اور یہ پانسے، 4 چیزیں ہیں. رجس من عمل الشیطان، یہ سب گندے شیطانی کام ہے. فاجتنبوہ، ان سے اجتناب کرو. چوتھی چیز ازلام، دوبارہ پڑھتا ہوں. فاجتنبوہ، ان سے اجتناب کرو. لعلکم تشکرون، تاکہ تم، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. امید ہے تم فلاح پاؤ گے. یہ 4 چیزیں ہیں، ان سے 3 چیزیں اس سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر بھی آئی ہیں، سورہ النساء میں بھی آئی ہیں. میسر، انصاب، ازلام. میسر کہتے ہیں جوئے کو، انصاب کہتے ہیں ہر وہ جگہ جہاں اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے اور وہاں پر نذرانے بھی چڑھائے جائیں
اور نظر و نیاز بھی چڑھائی جائے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور چیز کے نام پر، جیسے بتوں کے آستانے ہوتے ہیں. اور والازلام، ازلام کہتے ہیں 500 کو. پانسے اور جو میسر ہے جوا، یہ دونوں اصل میں ایک ہی چیز ہے. فرق ان کے اندر یہ ہے، جو پانسے ہیں ان کے اندر ایسی قرآن اندازی یا فالگیری شامل ہے جس کے اندر مشرکانہ عقائد کی ملاوٹ ہے. جبکہ جو میسر ہے جوا، یہ وہ جو ہے اتفاقی امور ہے جن کے ذریعے کہ لوگ جو ہے پیسے جیت لیتے ہیں. جیسے لاٹری کا سسٹم ہے کہ میں اتفاقی طور پر کسی کے جیب کے اندر بہت سے لوگوں کے پیسے اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں، وہ اس کے اندر شامل ہے. میسر جوا وہ جو معروف معنوں میں ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے. لیکن عرب کے اندر اس وقت کچھ ایسی شکلیں بھی تھیں قرآن اندازی کی جن کو وہ اپنے کسی بت کے ساتھ منسلک کر کے پھر کرتے تھے، تو وہ پھر پانسا ہو جاتا تھا. تو ان سے اجتناب کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اب یہ شراب کی جو بات ہے یہ اس کو سمجھنا چاہیے. اضافی بات شراب کی آئی ہے. شراب کے بارے میں اس سے پہلے 2 احکامات آ چکے تھے جن کے اندر شراب کی کراہت، اس کی ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا تھا. گویا کہ اشارے آ گئے تھے کہ یہ چیز جو ہے غلط ہے، بری ہے. چنانچہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باقاعدہ جمع کر کے اعلان فرمایا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت جلد اللہ کا حکم آئے گا اور شراب قطعی طور پر جو ہے یہ حرام ہو جائے گی. لہٰذا اس سے جو ہے دور ہونا شروع کر دو، اس سے دور ہو جاؤ. اس کی کچھ عرصے بعد یہ آیات نازل ہوئی، یہ آج کی آیات. انہوں نے قطعی طور پر حرام کر دیا شراب. اور حدیث کے اندر شراب کی تو تعریف جو ہے وہ یہ ملتی ہے کہ ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو وہ شراب ہے. ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے وہ شراب ہی کے زمرے میں شامل ہے. اور پھر شراب کے حوالے سے اس کے کشید کرنے والے کو، جس کے لیے کشید کی جائے، جس کو ڈھو کر لانے والے کے لیے، جس کے لیے ڈھو کر لائی جائے، ان سب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ ایک حد کی شکل اختیار کر گیا. حضرت عمر فاروق کے دور تک 40 کوڑے سزا تھی اس کی. لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ 40 کوڑوں کے ساتھ جو ہے لوگ اس سے اجتناب نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے 80 کر دیے، 80 کوڑے کر دیے. چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ہی جو ہے مقدار کے طور پر مقرر فرمایا کہ 80 کوڑے اس کی سزا ہونی چاہیے. پھر حضرت عمر کے دور کے اندر 2 اور بھی بڑے مشہور واقعات ملتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو چھپ کے اپنے گھر میں شراب کشید کر کے بیچتا تھا، اس کے پورے گھر کو آگ لگوا دی. اسی طریقے سے ایک گاؤں والوں نے چھپ کے یہ دھندا شروع کیا تو پورے گاؤں کو آگ لگوا دی، تاکہ اس کی جو شدت ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے اور یہ جو برائی ہے اس کی جڑ کاٹ دی جائے. یہاں پر میں آپ کے سامنے جب اس کے بارے میں جب قطعی حکم آ گیا تو اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگوں نے بہت سارے سوالات کیے. وہ میں ساری کی ساری جو بات ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت آ گئی اور اعلان کرا دیا کہ اب شراب جو ہے وہ نہ پی جا سکتی ہے نہ بیچی جا سکتی ہے بلکہ اس کو ضائع کر دو. چنانچہ مدینہ کی گلیوں کی تو شراب بہا دی گئی. یہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے اسلامی تاریخ کا، نہایت دھمکتا سنہری. اس کے بعد کچھ لوگوں نے پوچھا ہم شراب کو سرکے میں کیوں نہ بدل دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا. اچھا، اسی طریقے سے حکم دیا گیا کہ اسے بہا دو. ایک صاحب نے بااصرار دریافت کیا کہ دوا کے طور پر تو اس کی اجازت ہے، دوا کے طور پر تو اس کی اجازت ہے. فرمایا نہیں، وہ دوا نہیں ہے بلکہ بیماری ہے. اس کے بعد ایک اور صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک ایسے علاقے کے رہنے والے ہیں جو نہایت سرد ہے اور ہمیں محنت بھی بہت کرنی پڑتی ہے. ہم لوگ شراب سے اپنی تھکان اور سردی کا مقابلہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جو چیز تم پیتے ہو وہ نشہ پیدا کرتی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا ہاں. فرمایا تو اس سے پرہیز کرو. انہوں نے عرض کیا ہمارے علاقے کے لوگ تو نہیں مانیں گے. یہ بات سننے والی ہے، ہمارے علاقے کے لوگ تو نہیں مانیں گے. فرمایا اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرو. کوئی 1% بھی اس کا جواز نہیں ہے، کسی شکل کے اندر اس کا جواز نہیں.
جو بھی اس کی جو آگے سے اس کی توجیہ پیش کی جائے گی وہ سراسر غلط ہوگی، صرف غلط نہیں ہوگی، وہ سراسر غلط ہوگی. یہ اس لیے میں نے یہ ساری حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہے. اور یہاں ایک اور چیز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جو چیز کثیر مقدار میں حرام ہے اس کا چلو بھی حرام ہے. یعنی مثال کے طور پر شراب کا اگر ایک گلاس نشہ پیدا کرتا ہے، اگر اس کا ایک گھونٹ پی لیا جائے تو اس سے نشہ پیدا نہیں ہوتا. تو اس کی بنیاد پر اگر کوئی یہ کہے کہ ایک گھونٹ پینے سے تو نشہ پیدا نہیں ہوا تو میں اس کو پی لیتا ہوں، نہیں. کثیر بھی حرام ہے اور ایک چلو، ایک گھونٹ، ایک قطرہ بھی حرام ہے. یہ حد کا اصل میں اس کا اندازہ کرنا چاہیے کہ اسلام کے اندر جو حدود ہیں ان کی اس طریقے سے شدت پائی جاتی ہے، اور اس کو نافذ کرنے کا یہی طور طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو خلفائے راشدین کے دور میں اختیار کیا گیا. اللہ فرماتے ہیں انما یرید الشیطان، شیطان چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر دے. کس سورس کے ذریعے، کس ذریعے سے؟ فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان چاہتا ہے تمہارے درمیان بغض اور عداوت کی آگ کو بھڑکائے. اور دوسرا ٹارگٹ اس کا کیا ہے؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کی یاد سے روک دے. اور تیسرا ادب اس کا کیا ہے؟ وَعَنِ الصَّلَاةِ، یہ ہے اس کا مین ٹارگٹ، اور تمہیں نماز سے روک دے. بغض و عداوت کی آگ، اس کے بعد اللہ کی یاد سے غفلت، اور بالآخر وہ عمل جو اسلام کی ساری بنیادوں، ساری نیکیوں کی بنیاد ہے، اور جس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز وہ ایسا عمل ہے کہ جو برائیوں سے اور بے حیائی سے روکتا ہے. اس نماز سے کہ بالآخر جو ہے یہ شراب اور جوا، یہ بالآخر شیطان ان کے ذریعے روکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آ جاؤ گے نماز سے، اللہ کی یاد سے؟ کیا آپ کو باز آ جاؤ گے؟ یعنی بڑا جھوڑنے والا جملہ ہے کہ اتنی تاکید ہے، اتنی تذکیر ہے، اتنی زیادہ اس کی تلقین ہے، تو کیا تم نماز کو اور اللہ کی یاد کو چھوڑ دو گے؟ دیکھو وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور وَاحْذَرُوا، اور باز آ جاؤ. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم باز نہ آئے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، خوب جان لو، أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف صاف صاف پہنچا دینا تھا بس. اور اس کے بعد آخری آیت ہے آج کے رکوع کی، لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ، جو لوگ ایمان اور عمل صالح اختیار کریں ان کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَتَّقَوْا، کہ جو کچھ انہوں نے پہلے کھایا تھا وہ سب کو سب جو ہے وہ گزر گیا، وہ کھا پی لیا. اگر انہوں نے اب جو ہے اس سے پرہیز اختیار کر لی ہے، اس سے دور ہو گئے ہیں، تو جو کچھ پہلے کھایا تھا سو کھا لیا تھا، اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی. اس طریقے سے وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کے اندر مزید پڑھے ہیں. ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا، پھر انہوں نے بالکل ساری کی ساری ان چیزوں سے پرہیز کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، اور اس کے بعد وہ ایمان لائے ہیں اور وہ تقویٰ کی روش پہ چل رہے ہیں. وَأَحْسَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا، اور وہ احسان کے اور خدا ترسی کے اور نیک روی کے رویے پر چل رہے ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے. یہ آخری آیت جو ہے اس کا ترجمہ ایک بار بامحاورہ سن لیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں، پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رکے، اور جو فرمان الہی ہو اس سے مانیں، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں. اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی پرہیزگاری عطا، ہم پرہیز کریں ان چیزوں سے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. ہم پرہیز کریں ان چیزوں سے جو اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اللہ اس کے رسول کو سخت ناپسند ہے اپنے دل کے اندر مسلمان بھائی کے لیے بغض و عداوت پالنا. یہ ہم بڑی معمولی چیز سمجھتے ہیں، اور بہت سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے ہمارے دلوں کے اندر جو ہے بڑے بڑے بغض اور بڑی بڑی جو ہے حسدیں اور جو ہے دشمنیاں
موجود رہتی ہیں، موجود ہے، کیونکہ ایک کلچر ہمارے معاشرے کا بن گیا ہے۔ سمجھنا چاہیے یہ شیطان کا زبردست قسم کا ہتھیار ہے، دلوں کے اندر بغض و عداوت کی آگ ڈال دے۔ جب اہل ایمان کے درمیان بغض کی آگ بھڑک اٹھے گی تو پھر کہاں سے اسلام کی اجتماعیت پیدا ہوگی؟ جب اجتماعیت نہیں ہوگی تو اسلام کی تو احکامات، شریعت کا تو مزاج ہی اجتماعی ہے نا۔ اسلام اگر انفرادی سانچوں میں آ جائے گا تو اس کا تو سارا کا سارا جو اثر ہے، جو اس کی برکت ہے، جو اس کی قوت ہے، وہ ساری کی ساری ظاہر ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے دل کے اندر بغض و عداوت رکھنا لوگوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کے ساتھ قطع تعلقی جو ہے وہ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی ساری باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دلوں کے اندر اہل ایمان کے لیے محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمائی ہیں ہم اس سے رک جائیں، اور جن چیزوں کو اختیار کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ہم اس کو اختیار کر لیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرح کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ انہوں نے اس طرح پکڑا شریعت کو کہ اپنے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کو اس طریقے سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔